صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ خیرات دے کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان میں کوئی یہ نہ کہے بھائی زکوٰۃ دے دو، آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کا روزہ خراب نہ ہو، آپ کی نیند خراب نہ ہو، آپ کی تلاوت اور آپ کا اللہ کا ذکر تسبیح وغیرہ میں خلل نہ پڑے۔ رمضان میں اپنی مرضی سے آپ عبادت کریں، اپنی مرضی سے اللہ کو راضی رکھیں، بے فکر ہو کے شعبان کے مہینے میں جتنی زکوٰۃ دینی ہے دے دو، تلاش کر کے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں نا، جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا پتہ ہی نہیں کون ہے وہ۔ بہت سارے ویڈیو میں نے دیکھے کہ رومال باندھے ہوئے، ٹوپی اوڑے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، بڑا سا کرتا، پتہ لگا 3-4 سال سے مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہیں اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ویڈیو ہیں، دیکھ لیجئے گا آپ۔ جو فرقہ پرست ہے نا، ہر بھیس میں آ رہا ہے، فرقہ پرست ہر بھیس میں آ رہا ہے۔ وہ میری شکل میں بھی آتا ہے، آپ کی شکل میں بھی آتا ہے، لنگڑا، لولا، مجبور، معذور، ہر شکل میں آتا ہے۔ وہ جاسوس بن کے آتا ہے، وہ مسجدوں میں آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے وہ۔ آج ہم اور آپ تو بدھو ہیں، مسلمان تو بدھو ہیں بالکل۔ میں توہین کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، پیار میں کہہ رہا ہوں۔ سیدھے سادے مسلمان جو ہے نا، سیدھے سادے ہیں بالکل۔ تو کون آ کر بیٹھ گیا، کون مجھ سے مانگنے لگا، مجھے اس کا آتا پتہ نہیں پتا، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اللہ واسطے صدقہ دے دو اگر جی چاہے تو۔ یہاں بہت سارے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں پہ مانگتے رہتے ہیں۔ ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ اگر آپ نے 10 روپے بھی غلط دے دیے تو 10 روپے اللہ کے یہاں دینداری رہے گی۔ فرشتے لکھ لیں گے کہ تمہاری زکوٰۃ تو وصول ہو گئی، اس میں بھائی 1000 روپے نہیں آیا ابھی۔ ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں نا، جو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے تو دھندے ہیں اپنے اپنے۔ میں ایک دفعہ حج کرنے جا رہا تھا 1991 میں، تو میرے آگے جو آدمی لگا ہوا تھا لائن میں، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، لولا تھا، وہ لنگڑا کے جا رہا تھا وہ اپنے امیگریشن پہ، ایئرپورٹ پہ۔ تو میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو کتنا نیک آدمی ہے یہ مجبور ہے، معذور ہے، حج کرنے جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ لے امام صاحب 2-3 اور ہوں گے ایسے ہی، لوگوں نے دھندا کر رکھا ہے، 10 معذوروں کو لے کے جاتے ہیں، وہاں چندے کراتے ہیں، کہ لے یہ انکم ہے ان کی، لے کر جا رہے ہیں لوگ معذور لوگوں کو، وہاں چندے کراتے ہیں، حرم شریف میں، مدینہ شریف میں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں۔ ان لوگوں سے چندے کرائیں گے اور ہر 2 گھنٹے بعد آ کے ان سے لے جائیں گے جتنا جمع ہوگا۔ تو ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ تو ہمیں شعبان کے مہینے میں حساب کتاب، آج کل آپ فرصت میں ہیں، وضو بھی نہیں، آپ کا روزہ بھی نہیں ہے، آپ کو تراویح بھی نہیں پڑھنی ہے، آپ کو افطار سحری بھی نہیں کرنا، آپ کے پاس کارخانے میں بھی تھوڑا سا وقت ہے، رمضان میں نہیں ہوگا۔ ایک ایک پائی کا حساب لگا کے آپ اپنا تیار کر کے، اور محلوں میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا۔ کل بھی ایک عورت آئی تھی بیچاری، چونکہ میں تو یہاں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس تو آنا مشکل ہے، آپ کے پاس آنا مشکل ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، چاہے جو آ جاتے ہیں۔ کل ایک عورت آئی تھی بیچاری، بہت ہی پریشان۔ تو تلاش کر کے دینا، ہمیں جو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایسے ضرورت مندوں کو ہم بھی دے دیتے ہیں، آپ بھی تلاش کر کے دیجئے۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی۔ ٹھیک ہے، آپ ایجوکیشن میں لگائیے، تعلیم میں لگائیے، نوجوانوں کی تعلیم میں لگائیے، لیکن اگر سارا نوجوانوں کی تعلیم میں لگا دیں گے تو ان بیچارے بیماروں کو کون پوچھے گا؟
ان کے پاس تو انجیکشن لگوانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا، بہت سارے لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں، مدرسے میں دے دو، مدرسے میں دے دو، مدرسے میں دے دو۔ ہاں جی دے دو، ہم کسی مدرسے والے کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن ہمارے محلے میں جو غریب مجبور معذور ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ مانگنے کہاں جائیں گے؟ پہلے ہماری ذمہ داری ہمارا پڑوس، ہماری گلی، ہمارا محلہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے میل ملاپ والے، پہلے فرض ان کا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کلکتے کے مدرسے کو کیوں نہیں دیا تھا تم نے، اللہ یہ پوچھے گا تم نے گلی میں اپنے پڑوس میں کیوں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا آپ نے کیرلا والے کو کیوں نہیں دیا، بمبئی والے کو کیوں نہیں دیا، نہیں، وہاں بھی ہیں، وہاں والے وہاں والوں کو دیں گے۔ اگر آپ کے پاس سارے ادا ہو گئے کہیں اور دے دو۔ میں کسی کو خدا نہ کرے ذاتی طور سے برا نہیں کہہ رہا۔ تو شعبان کا مہینہ نا بڑی برکت والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بڑی اہمیت اہتمام فرماتے تھے۔ شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، ایک آدھ چھوڑ دیتے ہوں گے، پورے سال میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا عمل جب پیش ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فرشتے کہیں وہ ابھی بھی روزے سے ہیں۔ زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں شعبان کے مہینے، موت اور زندگی کا فیصلہ۔ حدیث شریف میں ہے کوئی مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنا نکاح کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور خوشی کی تیاری میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ فرشتے نے تو زندگی سے اس کا نام ہی کاٹ دیا، وہ تو اب زندوں میں رہا ہی نہیں، مردوں میں چلا گیا وہ تو۔ تو شعبان کا مہینہ یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔